الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ مدارس کے رجسٹریشن کہ وہ جو ہے مدارس وزارت تعلیم کے تحت ہونے چاہیے یا سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہونے چاہیے، تو اس پہ ہم اگر یہ وزارت تعلیم کے تحت جاتے ہیں تو وہاں فوائد اور نقصانات کیا ہیں، اور اسی طرح یہ سول سوسائٹی ایکٹ کی طرف اگر جاتے ہیں تو وہاں بھی کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں۔ تو دیکھیں ہم دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہاں، جائزہ لینے سے پہلے یہ بتا دیں کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو مدارس رجسٹر ہوتے رہے ہیں وہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ جنرل پرویز مشرف کے دور تک ہوتے رہے۔ پھر ان کی مدارس کی رجسٹریشن ختم ہو گئی اور رجسٹریشن کرنا بند کر دی گئی۔ تو اب یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ وزارت تعلیم کے تحت جائیں یا اس کے ہم لمبی چوڑی بات اس پہ نہیں کریں گے کہ وزارت تعلیم میں جائیں، تو یہ ہم ان کے فوائد مختصر آپ کو بتائیں گے، اور مختصر اس لیے کریں گے کہ مختصر میں لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں فوائد کیا ہیں اور اس میں نقصان کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ سرکاری فنڈ کا حصول ہوگا۔ اگر مدارس وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں تو پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ سرکاری فنڈ حصول ہوگا۔ دیکھیں کتابیں بھی ملیں گی، سرکاری فنڈ بھی ملے گا، فنڈ کے اندر جو ہے اساتذہ کی مطلب ہے کہ تنخواہیں بھی ملیں گی، تو یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مدارس کی اسناد کی مقبولیت میں اضافہ متوقع ہے۔ ہو سکتا ہے ویسے تو کالج اور یونیورسٹی کے لوگ بھی ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو سرکاری مدارس اگر ہو جاتے ہیں تعلیمی نظام تو وہاں کیا ہوگا۔ تو دوسرا فائدہ بہرحال یہ لگ رہا ہے متوقع ہے۔ حالانکہ یہ دونوں فائدے فرضی ہیں۔ مدارس کے چھوڑے سرکاری اداروں کے اندر جو فنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ملتا ہے، اور یہ وہ ہیں مدارس کی اسناد دور کی بات ہے، خود یونیورسٹی کے فاضل کلکٹر بھی پوسٹ کے لیے ترستے رہتے ہیں، کلکٹر کی اور ان کی پوسٹوں کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو فائدے تو متوقع ہیں کہ فنڈ ملے گا نمبر 1، دوسرا جو ہے آپ کی صنعت سرکاری طور پہ سرکاری دفاتر میں اور چیزوں میں منوائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان جو ہوگا اگر یہ وزارت تعلیم کے تحت جاتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ سرکار کی مدد لے کر مدارس جو ہے آزاد نہیں رہیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ نصاب تعلیم دونوں میں مدارس کی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ ایک اسکول اور کالج کی طرح سرکاری نظام اور نصاب ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نصاب ہم تبدیل نہیں کریں گے، یہ وعدہ وہ وعدہ، اس جرنل سے اس جرنل سے فائدہ ہے ہم نے لکھوا لیا ہے، کوئی ہماری نہیں ہوگا۔ تو اس کی نظیر جو ہے وہ کئی جو ہے وہ مدارس جو پہلے مدارس تھے اس وقت کالج اور یونیورسٹی اور اسکول بن چکے ہیں، اور ان کے اندر پتہ بھی نہیں ہے کہ واقعی یہ جیسا کہ پشاور کا جو ہے کالج یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی، اور اسی طرح دوسرے بھی، ٹھیک ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسٹیٹ ہولڈر نے پاکستان کے عصری نظام کو دیوالیہ پر لگا رکھا ہے، تو مدارس کا نظام کبھی کباڑا اسی طرح ہوگا۔ جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد اور جو ہے نا ٹنڈوالا خیار اور یہ سندھ کے کئی علاقے اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں کے اندر ایسا ہے کہ وہاں سکول کی تو کھڑکیاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اساتذہ بھی غائب ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن، رینیو اور آڈٹ کے ان مشکل ترین مراحل سے گزارا جائے گا۔ آڈٹ ہوگا ساری چیزوں کی، تنخواہوں کی، جو پیسہ آپ کو ملے گا اس کی باز پرس آپ کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو ہے چوتھا نقصان ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ آپ مدرسے کے لیے کسی قسم کا فنڈ، یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اگر مدرسے کے لیے کوئی کام بھی کرانا چاہیں گے تو آپ لاکھوں چکر لگائیں گے، تب بھی آپ کی درخواست منظور، فنڈ آپ مانگیں گے جیسا کہ اسکول فنڈ مانگتے ہیں، ان کو فنڈ کب ملتا ہے؟ 2-4 سال بعد۔ تو پانچواں نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ مدرسہ کسی قسم کا فنڈ، کسی قسم کی ذرائع آمدنی کو لینے کا مجاز نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک اسکول اور کالج ہے کہ وہ چندہ نہیں کر سکتا، جس طرح مدرسہ چندہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا۔
چھٹا نقصان یہ ہوگا کہ مدرسے کی کارکردگی محدود ہو جائے گی، اسی طرح کہ آپ صرف تعلیمی سرگرمیوں تک محدود رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کے مدرسہ مسجد بھی مدرسے کے دائرۂ اختیار سے میں نہیں رہے گا۔ جب مدرسہ آپ کا وزارت تعلیم کے تحت ہو جائے گا تو آپ کا جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مسجد جو ہے وہ بھی آپ کو باہر نکالنی پڑے گی، وہ بھی الگ رجسٹر ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ ساتواں نقصان یہ ہوگا کہ کسی بھی قومی ایشو پر موقف پر مدرسہ مسجد یا دارالفتہ آزاد نہیں ہوگا، جو سرکاری موقف ہوگا وہی مدرسے کو موقف مطلب وہی موقف جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا۔ یہ چند نقصانات ہیں، اس کے علاوہ بھی نقصانات ہیں، فوائد بھی اور ہوں گے، میری نظر میں یہ 2 نقصان بڑے نقصان تھے، اور یہ جو ہے نا 7 نقصان تھے بڑے اور 2 فوائد تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اگر مدرسہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتا ہے، صنعت و تجارت کے تحت جو ہے وہ ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، تو اس وقت نقصان کیا ہوں گے؟ میرے نزدیک جو ہے وہ پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کو سرکاری معاونت میسر نہیں ہوگی، بالکل ان کو کوئی سرکاری مددات نہیں ملیں گی، کوئی ان کو نہیں ملے گی، اور میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ سرکاری مددات میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ اچھا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ مدارس کی اسناد کما حقہ کی مقبولیت نہیں رہے گی۔ مقبولیت تو اب بھی نہیں ہے، لیکن اس حالت میں بھی جو ہے نہیں رہے گی جب آپ اس نے، لیکن کچھ طریقہ کار جو مدارس نے طے کر رکھا ہے اور بنا رکھا ہے تو اس کو امید ہے کہ مدرسے کی سندات چل رہیں گی جیسا کہ جتنے اصول میں چل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فرضی نقصانات ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں دونوں نقصان۔ معاونت تو الحمدللہ مسلمان جو ہیں پاکستان کے خاص کر وہ دینی مدارس کے ساتھ خوب ان کے جو ہے نا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو یہ فرضی چیزیں ہیں۔ اور دوسری اسناد تو بعض مدارس کی تو اسناد ہے ہی نہیں، جیسا کہ بعض مدارس اسناد دیتے ہی نہیں، خیر اس پہ بعد میں بات ہوگی۔ حالانکہ یہ فرضی نقصانات کیونکہ وزارت تعلیم کے تحت اگر رجسٹر کی صورت میں یہ مدرسے کو سرکاری فنڈ اور مدرسے کے فاضل کی ملازمت وغیرہ ملتی ہے تو یہ فرضی فوائد ہیں، اتنے نہیں۔ اگر تحت سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت یہ ہوتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان میں نے 2 گنوا دیے، اب فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ مدارس اپنے نصاب تعلیم میں آزاد رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ مدارس اپنے نظام تعلیم میں خود مختار ہوں گے، تمام تعلیمی، تربیتی، تدریسی، امتحانی ضابطے خود بنا سکتے ہیں، جیسا کہ وفاق المدارس کا انتظام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مدارس اپنے ذرائع آمدنی پیدا کرنے میں آزاد ہوگا، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے جو آپ جو ہے جہاں سے پیسے لاتے ہیں لگاتے ہیں۔ ہم نے تو اب جو ہے نا مدارس کو دیکھا ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی ہے اور بھی بڑے مدارس ہیں، تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ کسی سلیقے سے طریقے سے فنڈ آتا ہے اور اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو بھی اپنی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس کے ذریعے پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ 5واں فائدہ یہ ہوگا کہ مدارس کا کردار وسیع رہے گا۔ اصل میں یہ ایک نقطہ کوئی سمجھ نہیں رہا، یہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت صنعت و تجارت یا جو ہے وزارت صنعت و تجارت یا وزارت دفاع کے نیچے جائیں گے تو آپ کا مدرسہ جو ہے ٹرسٹ بھی ہوگا، مسجد بھی ہوگی، یتیم خانہ بھی کھول سکتے ہیں، لنگر بھی بنا سکتے ہیں، آپ ڈسپنسری بھی کھول سکتے ہیں، بیواؤں اور جو ہے نا نادر غریب لوگوں کی آپ جو ہے نا کفالت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے نا فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کیا کہتے ہیں سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت آتے ہیں تو یہ فائدہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی تحت نہیں تو دیکھیں اسکول اور اس کے کالج وغیرہ یہ وزیر تعلیم کے تحت چل رہے ہیں، تو یہاں ایسی سرگرمیاں کا امکان بھی نہیں ہے اور نہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اصل واضح فرق جو ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کو جو ہے نا آپ رجسٹر کریں، اس کی وجہ یہی ہے، ورنہ تو پھر آپ کے جتنے بھی مدارس کے ساتھ ٹرسٹ چل رہے ہیں یا مدارس کے ساتھ مساجد ہیں یا انہوں نے جو ہے وہ ڈسپنسریاں وغیرہ بنا رکھی ہیں مدرسے کے ساتھ ہی، تو وہ ساری آپ کو ختم کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہوگا آپ کا کہ قومی اور سرکاری ایشو پر مدرسہ کھل کر اپنا موقف بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ قوم کا جو